بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مضمون کیسے لکھتے ہیں۔ انٹر کے سلیبس میں جو مختلف مضامین شامل کیے گئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ پھر آپ کی آسانی کے لیے تمام مضامین یہاں پر ان کی کچھ تفصیل لکھی گئی ہے تاکہ آپ ایک ساتھ سب مضامین کو دیکھ لیں۔ اور پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ خود ساختہ ایک تقسیم کریں اور کس طرح آپ اچھے نمبر لینے کی توقع کر سکتے ہیں۔ بالعموم کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ صرف بنیادی معلومات سے ہی آغاز کرتا ہے، جو اس کی تمہید ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے جو سمارٹ سلیبس میں مضمون شامل ہے وہ ہے کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو اس کی تمہید آپ لکھیں: انسان ہمیشہ سے رنگ برنگی بیماریوں سے نبرد آزما رہا ہے، ایک بیماری کے بعد دوسری سر اٹھا لیتی ہے۔ آج دنیا ایک مہلک وائرس کی لپیٹ میں آ چکی ہے جسے کووڈ-19 کا نام دیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب لکھیں گے، جس کا مطلب ہے کرونا وائرس ڈیزیز۔ چونکہ یہ وائرس 2019 میں منظر عام پر آیا، اس لیے 19 کا اضافہ کیا گیا۔ پھر اس کا آغاز کب ہوا تھا؟ یہ دسمبر 2019 کا مہینہ تھا، جب چین کے شہر ووہان میں کچھ پراسرار اموات ہوئیں اور یہ وائرس اس تیزی سے پھیلنے لگا کہ چین کی حکومت اس پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر آپ اس کی بنیادی جو اس کی معلومات ہیں وہ دیں گے۔ پھر بتدریج دنیا سے چین کا سفری رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ اس وائرس سے متاثرہ افراد میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ ہیں زکام، کھانسی، تیز بخار، بدن میں شدید درد، پیچش۔ اب لازمی نہیں کہ ایک مریض میں سبھی علامات ایک ساتھ ظاہر ہوں، مختلف افراد میں یہ علامتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس کا ترجمہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: لِكُلِّ دَاءٍ دُعَاءٌ، ہر بیماری کی ایک دعا ہے۔ تو کہ آپ یہاں پر اور بھی بہت سی باتیں بیان کر سکتے ہیں، اور یہاں پر صرف میں نے اشارے کیے ہیں کہ کس طرح سے آپ ایک مضمون کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ اس موضوع سے متعلق حق کی بات کرتے ہیں، مطلب اس کے حق میں آرا دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ متعدی مرض ہے اور بڑی آسانی سے ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شے بدل رہا ہے اور زیادہ مہلک ہو رہا ہے، اور اس کے بچاؤ کی تدابیر بھی ہمیں اس بیماری سے بچا سکتی ہیں۔ یہاں پر آپ وہ بچاؤ کی تدابیر بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے، ذرا کہ کوئی بھی موضوع اس کی مخالفانہ آرا بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ملک میں ابھی تک بعض حلقے اس وائرس سے مکمل طور پر متفق نہیں، وہ اسے پروپیگنڈا کہتے رہتے ہیں اور کوئی احتیاط بھی نہیں کرتے، ماسک کا استعمال نہیں کرتے، سینیٹائزرز کا استعمال نہیں کرتے، سماجی فاصلہ بھی برقرار نہیں رکھتے، جس سے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ تو آخر میں آپ یہ بتائیں کہ ذرا اس کا نتیجہ بھی اخذ کرنا ہے۔ تو بلا شبہ ایک مہلک وائرس ہے اور یہ دنیا پوری کو پریشان کر رہا ہے، اس لیے اس سے بچاؤ کی تمام تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کشمیر ہماری شہ رنگ، اور اس کی تمہید آپ لکھیں گے: دنیا سے جبر و استبداد کا خاتمہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ عالمی طاقتوں کا منہ زور ہتھیار ہے جس کا استعمال وہ اپنے مفادات کے لیے کرتی ہے۔ افسوس کہ مسلم علاقے اس کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ مفہوم اس کا لکھیں گے: کشمیر معدنی ذخائر سے مالا مال ایک ایسی ریاست ہے
جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ اس خطے میں بلند و بالا پہاڑ، آبشاریں اور دریا اس کے حسن کو چار چاند لگاتے ہیں۔ آغاز اس کا برصغیر پاک و ہند میں قدیم زمانے سے کشمیر ایک منفرد ریاست کے طور پر موجود ہے، جہاں مختلف زمانوں میں مختلف مذاہب کے حکمرانوں کا تسلط رہا۔ لیکن جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس ریاست تک رسائی کے لیے ریڈ کلف نے غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہوئے مسلم اکثریتی علاقہ گرداسپور بھارت کو دے کر اسے کشمیر میں داخلے کا زمینی راستہ دیا۔ ادھر مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے الحاق کر لیا، مجاہدین نے کشمیر کا ایک حصہ آزاد کرا لیا۔ بنیادی معلومات اس کی 1948 عیسوی میں جب بھارتی حکومت کو یقین ہو گیا کہ اب کشمیر اس کی دست رس سے نکل جائے گا تو مجاہدین ظاہر ہے بہت طاقت میں تھے اور نظر آتا تھا بھارتی فوج کو کہ ہمارے پاؤں اکھڑ چکے ہیں۔ اس عرصے میں نہرو نے اقوام متحدہ کا در کھٹکھٹایا اور وعدہ کیا کہ وہ استصواب رائے کے ذریعے کشمیر کا فیصلہ کرے گا، مگر ہنوز دلی دورست کے مصداق ابھی تک یہ معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان میں سے ہے۔ کشمیری اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور یہ کوششیں ان کی جاری و ساری ہیں۔ پھر دیکھیں گے ہم کہ جو اس کے حق میں جو آراء ملتی ہیں کہ مودی سرکار نے آرٹیکل میں کوئی تبدیلیاں کی ہیں اور کشمیر کے جو ریاست کی حیثیت اس کو ختم کر دیا ہے۔ بھارتی حکومت چالیں بدل کر نقصانات پہنچاتی ہے اس خطے کو۔ پھر مخالفانہ بھی بعض اوقات آراء ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک میں بعض عاقبت نااندیش ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ بھارتی حکومت جھولی میں یہ خطہ ڈال کر انہیں دے دے گی، جو ایک خواب ہے اور یہ کوئی درست سوچ نہیں ہے کہ ہمیں وہ مذاکرات سے اتنی آسانی کے ساتھ یہ خطہ دے دیں گے۔ اس کے آخر میں آپ ذرا لکھیں گے کہ بلا شبہ کشمیر کی ثقافت اور مذہب کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی شہ رگ ہے۔ ان دونوں مضامین کو ایک ساتھ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے تو کورونا میں بھی اور کشمیر میں بھی لاک ڈاؤن کی صورتحال، پھر جہاں کورونا شے بدلتا ہے وہاں مودی سرکار بھی اپنے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ بدلتی رہتی ہے، چالیں بدلتی رہتی ہے۔ یا بھارتی جتنے بھی حکام رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ اس خطے پر قبضہ رکھنے کے لیے بہت ہی خطرناک قسم کی چالیں چلی ہیں اور یہ خطہ ہمیں ابھی تک آزاد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اردو زبان اور ضرورت اور اہمیت اس کی۔ دنیا بھر میں مختلف زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں، کچھ کی حیثیت علاقائی زبانوں کی ہے، کچھ قومی اور کچھ بین الاقوامی دھارے میں منفرد مقام و مرتبہ رکھتی ہیں۔ اردو زبان کی حیثیت برصغیر تک محدود نہیں بلکہ یہ دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے لشکر۔ ماضی میں اس کے مختلف نام رہے ہیں، ہندی، ہندوی، ریختہ۔ آغاز سے متعلق مختلف نظریات ملتے ہیں۔ بعض محققین کے نزدیک مسلمانوں نے صرف اس زبان کا رسم الخط بدلا۔ یہ زبان مسلمانوں کی آمد سے قبل بھی بولی جاتی تھی، لیکن دوسرے محققین کا خیال ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے اس کا ہیولہ تیار ہوا اور سلطان محمود غزنوی کا نام لیا جاتا ہے، جس کے لشکر میں مختلف نسل لوگ شامل تھے۔ ہندوؤں کی خواہش تھی کہ رسم الخط اس زبان کا بدلا جائے۔ تنازعات شروع ہوئے۔ اردو کا فارسی رسم الخط اس کی پہچان ہے، اس بنیاد پر اسے مسلمانوں کی زبان کہا جاتا ہے۔ اس رسم الخط کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ہم چونکہ ایک
رسم الخط کو سیکھ چکے ہیں تو قرآن بھی اسی رسم الخط میں ہے تو آسانی رہتی ہے پڑھنے میں۔ انگریزی نے فورٹ ولیم کالج کا آغاز کیا اور یہاں پر اس زبان کو ترویج دی، لیکن ساتھ ساتھ بعض محققین کی رائے ہے کہ ہندی اردو تنازع کا آغاز بھی اسی ادارے سے ہوا ہے۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی یہ زبان پاکستان کی قومی زبان قرار پائی۔ اردو زبان سمجھنے والے ملک کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ مقامی زبانیں بولنے والے بھی اجنبی لوگوں سے اسی زبان میں بات کر کے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ہم کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی ہم چلے جاتے ہیں تو گویا ہم دوسرے کسی علاقے کی زبان جانے بغیر بھی باتیں ان سے کر سکتے ہیں اردو زبان میں۔ اب یہ زبان ٹی وی چینلز پر نظر آتی ہے کہ وہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز اردو کو فروغ دے رہے ہیں کہ وہ اسی زبان میں ہی گفتگو کرتے ہیں مختلف مسائل پر، تو گویا اس سے اردو زبان کو فروغ مل رہا ہے۔ اس زبان کے مخالفین ابھی تک اسے پاکستان کی دفتری زبان بننے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے کہ اس زبان کو پاکستان کی دفتری زبان بنایا جائے۔ عوام اس زبان کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہیں اور اس کا مستقبل یقیناً تابناک ہے۔ اس کے بعد ہے ماحولیاتی آلودگی، اسباب و تدارک۔ انسان ترقی کی جس قدر نئی منازل طے کرتا جاتا ہے، اسی قدر ماحول پر پڑنے والے منفی اثرات اس کی گرفت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے مراد زمین، پانی اور ہوا میں غیر صحت مندانہ عناصر کا شامل ہونا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کا آغاز صنعتی ترقی اور فیکٹریوں کی تنصیب سے ہوا۔ جب سے انسان فطرت سے نبرد آزما ہو کر ترقی کی منازل کا راہی بنا ہے، تب سے وہ کچھ ایسا کر گزرتا ہے کہ قدرت اس کے پیدا کردہ عوامل کے مضر اثرات کو زائل کرنے میں مددگار نہیں بنتی، جس سے زمینی، آبی، فضائی اور شور کی آلودگی جنم لیتی ہے۔ لیکن ان سب کے محرکات ملتے جلتے ہیں۔ جب کیمیکل فیکٹریوں سے نکلنے والا فاضل مادہ ہوا، پانی اور زمین میں داخل ہوتا ہے تو تینوں سطحوں پر جانداروں پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، فیکٹریوں اور گاڑیوں سے بلند ہونے والا شور بھی کئی قسم کے نفسیاتی اور ذہنی مسائل پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، جبکہ ان سے اٹھنے والا دھواں جہاں سانس، آنکھ، پھیپھڑوں اور دل کے امراض کا باعث بنتا ہے، وہاں یہ زہریلی گیسیں اوزان کی سطح کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے سے انسان مختلف بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ مغرب اس گتھی کو سلجھانے میں بہت متحرک ہے اور مختلف ممالک سے معاہدے کر کے اس پر قابو پانے میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں آلودگی کے نقصانات کا عوام کو مکمل شعور ہی نہیں، اور ابھی تک ہمیں بہت سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر قابو پا سکیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے تمام ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کو سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ شجرکاری کی ضرورت اور اہمیت، اگلا یہ ہمارا عنوان ہے۔ تمہید ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا تو زمین کی خوبصورتی کے لیے یہاں طرح طرح کے درخت اور پودے اگائے جو نہ صرف آنکھوں کے لیے تازگی کا باعث ہیں بلکہ انسان کو آکسیجن فراہم کرنے کے قدرتی کارخانے بھی ہیں۔ شجرکاری سے مراد درخت اگانا اور لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کئی قسم کے درخت بھی پیدا کیے۔ قدرت کی طرف سے سجائے گئے جنگل جہاں جانوروں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، وہاں انسانی زندگی کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ درخت فطرت کے پھیپھڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ
سمیت متعدد زہریلی گیسوں کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن فضا میں چھوڑتے ہیں، جس پر انسانی زندگی کی بقا ہے۔ اسلام نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے ہمیشہ جنگلات کی ترقی کو اہمیت دی۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت کی گھڑی آ گئی ہو تو بھی درخت لگانے والا شخص درخت لگانے کا عمل بالکل نہ چھوڑے، بلکہ اس درخت کو لگا دے۔ درخت انسان کی بہت سی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ان کے پھل خوراک کا کام دیتے ہیں تو لکڑی بطور ایندھن استعمال ہوتی ہے، پھر فرنیچر، کھیلوں کے سامان اور کھڑکیاں دروازے بھی لکڑی سے بنتے ہیں۔ درختوں سے آلودگی بھی کم ہوتی ہے، یہ بارش کا موجب بھی بنتے ہیں، زمین کے کٹاؤ کے عمل کو بھی روکتے ہیں۔ صنعتی اور رہائشی اسکیموں کے دل دادا درخت کاٹ دیتے ہیں، جس سے پرندوں کے گھونسلے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی افزائش رک جاتی ہے اور گلوبل وارمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں 25% کے بجائے صرف 3% رقبے پر جنگلات تشویشناک ہیں۔ ہر فرد ہر سال کم از کم ایک درخت لگا دے تو بہتر ماحول فراہم ہو سکتا ہے۔ محسن انسانیت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا ذمہ انبیاء کے سپرد کر دیا۔ مختلف ادوار میں مختلف انبیاء نے یہ ذمہ داری بطریق آسن نبھائی۔ بالآخر یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر رکا۔ محسن انسانیت کا مطلب بہت واضح ہے کہ انسانوں پر احسان کرنے والا، اور ظاہر ہے کہ آقا دو جہاں سے بڑھ کر کوئی اور اس منصب پر فائز نہیں، اور بلا شبہ یہ احسان صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس بات کو تسلیم نہ کرنے والا دائرہ اسلام سے تو باہر ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے باہر نہیں کہ آپ نے غیر مسلموں کے حقوق کا تعین بھی کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ والد پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ والدہ اور بہت پیار کرنے والے دادا عبد المطلب بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ پھر چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ بخوبی نبھایا۔ 25 برس کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی۔ 40 برس کی عمر سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نئی ذمہ داریاں ڈالیں۔ آپ 40 برس کے تھے جب نبوت سے سرفراز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی صادق اور امین کے القاب سے معروف تھے۔ جو اہل مکہ آپ پر ایمان نہ لائے وہ بھی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ذمہ داری بطریق آسن نبھائی اور زندگی کے ہر معاملے میں محبت اور شفقت کا پیکر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا واضح تعین کیا، بڑوں کا احترام اور بچوں پر شفقت کا سبق پڑھایا، غلاموں اور غریبوں سے نرم سلوک کی تلقین کی، نسل پرستی اور خاندانی ظلم کی حوصلہ شکنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اعلیٰ منزل پر فائز تھے، اور قرآن پاک میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی و انسان کو تہذیب اور شرافت کے طریقے سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہیں، اور انسان دنیاوی اور اخروی کامیابیاں
اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہے تعلیم نصفہ۔ تو اس کی تمہید ہے، دنیا بھر کی ترقی یافتہ اقوام نے علم کی بنیاد پر اعلیٰ منازل کا حصول ممکن بنایا۔ اس میدان میں انہوں نے مرد و زن کو برابر مواقع فراہم کیے اور ان میں کسی قسم کی تفریق کو پیش نظر نہ رکھا۔ تعلیم نسواں کا مطلب عورتوں یا بچیوں کی تعلیم ہے۔ عورتوں کی بھلائی کی طرف سب سے پہلے اسلام نے توجہ کی۔ قبل از اسلام بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان کی پیدائش کو اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں ان کی تعلیم و تربیت کی طرف اسلام نے توجہ دی اور بیٹی کی پیدائش کو والدین کے حق میں رحمت قرار دیا۔ بیٹے اور بیٹی کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے اسلام نے ان کی حدود و قیود مقرر کی ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے ہی حقیقی کامیابیاں ملتی ہیں اور معاشرتی زندگی بھی پرسکون رہتی ہے۔ آج پاکستان میں شاید ہی کوئی گھرانہ ہو جہاں بچیوں کی تعلیم پر توجہ نہ دی جاتی ہو، ورنہ مجموعی طور پر ہر شعبے میں بچیاں اپنے جوہر دکھا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرتی ترقی کے امکانات زیادہ روشن ہیں۔ لیکن بچیوں کی ان کامیابیوں کے بعد پریشان کن مناظر اس وقت سامنے آتے ہیں جب وہ کسی ایسے شعبے کا انتخاب کر لیتی ہیں جن میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں دے سکتی۔ عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ دے کر مختلف ممالک نے ترقی کے نئے در کھولے۔ مذہبی حلقے بچیوں کی اس تعلیم کے خلاف ہیں جو بچیوں سے نسوانیت چھین لیتی ہے۔ گویا کچھ حلقے ایسے ہیں جو صرف اس بنیاد پر بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں کہ کوئی جو نسوانیت بچیوں کے وہ کوئی ایسی تعلیم نہ ہو ان کو دی جائے جس سے وہ چھین لی جائے۔ اب یہ بات ہے کہ بہتر منصوبہ بندی سے بچیوں کی تعلیم سے ہم دیر پا فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور دیگر ممالک کی طرح پاکستان بھی اس سفر میں مختلف اقدامات کر رہا ہے اور بچیوں کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد والدین کا احترام۔ تمہید ہے، زندگی پھولوں کی سیج نہیں، اس میں موجود کانٹے ہمہ وقت تکالیف اور اذیت دینے پر آمادہ نظر آتے ہیں، مگر قدرت نے بھی والدین کے دلوں کو بچوں کی محبت سے لبریز کر کے راستے کی مشکلات کم کرنے کا ایک انمول تحفہ عطا کر رکھا ہے۔ والدہ اور والد کو والدین کہا جاتا ہے، دونوں کا ادب اور احترام اولاد پر واجب ہے۔ بول چال سے محروم اور نہایت نحیف و نزار بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو والدین کی صورت میں دو عظیم ہستیاں اس کی خدمت پر ہمہ وقت آمادہ رہتی ہیں۔ بچہ روتا ہے تو ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور ہنستا ہے تو جہاں بھر کی خوشیاں ان کی روح میں پھوٹنے لگتی ہیں۔ اسلام میں والدین کی عزت اور والدین کے احترام اور والدین کی اطاعت سے متعلق دو ٹوک اور واضح احکام موجود ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے بھلائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اف تک کہنے سے منع فرمایا، مزید فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا اولاد پر حق باپ سے زیادہ بتایا، لیکن باپ کے مقام اور مرتبے کو یوں واضح کیا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ والدین کی اطاعت سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں میسر آتی ہیں۔ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ اور کامیاب لوگوں نے اس بات کا بطور خاص خیال رکھا کہ والدین کو راضی رکھا جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی
اس سے دنیاوی اور اخروی خوشیاں روٹ گئے ہیں۔ والد خدا کا انمول تحفہ ہے۔ والدہ انسان کی تمام تر الفتوں یا مصیبتوں کو یا ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا گو رہتی ہے، اور یہ عمل والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہے، تو ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہمیں کسی صورت بھولنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہے بچپن کا ایک سنہری دور۔ تعمیر اس کی انسان کی پیدائش کا عمل صدیوں سے جاری ہے۔ ہر نومولود طاقت سے مبرہ ہونے کے باوجود دلکشی اور خوبصورتی سے مزین ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بچپن زندگی کے ابتدائی چند سال کا وہ زمانہ ہوتا ہے جب انسانی صلاحیتیں پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں اور انسان ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی فکر سے آزاد ہوتا ہے۔ اپنے بچپن کی سبھی یادیں انسانی حافظہ محفوظ رکھنے سے قاصر ہے، لیکن بچپن میں رونما ہونے والے واقعات انسانی شخصیت پر دور رس نتائج مرتب کرتے ہیں، اور دلچسپ امر یہ کہ انسان اپنے بہت سے رویوں کے پس منظر سے خود بھی واقف نہیں ہوتا۔ جب انسان ماضی پر غور کرتا ہے تو سوائے چند واقعات کی اسے کچھ یاد نہیں آتا، لیکن یہ مجموعی تاثر ضرور ہوتا ہے کہ وہ زمانہ زندگی کا سب سے دل فریب دور تھا، جب معمولی سی کامیابی والدین کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتی تھی، اور غلطی پر بھی والدین اور بہن بھائی زیادہ دیر تک ناراض نہ رہ سکتے تھے۔ ہر کوئی محبت کی تصویر بنا ہوتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کھلونے نہ ملنے پر بازار سر پر اٹھا لیتا، اور ماں باپ میرے آنسوؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے۔ کھانے میں جس چیز کی تمنا کرتا مل جاتی، اور جتنی چاہتا اتنی کھایا کر باقی چھوڑ دیتا۔ ماں باپ منتیں کرتے رہ جاتے، اور میں مزید شرارتوں کے لیے بلا خوف کمر کس لیتا۔ الحمدللہ ہمارا دین بچوں پر شفقت کی بہت تاکید کرتا ہے۔ بچپن میں انسان ہر قسم کی ذمہ داریوں میں نہیں پڑا ہوتا، بلکہ ان سے بری ہوتا ہے، اس لیے زندگی کی تکالیف اور پریشانیوں سے بھی بے خبر ہوتا ہے۔ اگر تربیت میں کمی رہ جائے تو اس کے اثرات بالعموم بڑھاپے تک رہتے ہیں۔ کوئی شخص کتنا خوشحال اور اعلیٰ ترین منصب پر کیوں نہ بیٹھا ہو، بچپن کے لا ابالی پن اور بے فکری کو کبھی بھی وہ بھول نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہے میرا نصب العین۔ دنیا رنگ برنگے انسانوں سے بھری پڑی ہے، جن کی اپنی اپنی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی تمام عمر یا عمر کا بڑا حصہ بے عملی اور سستی میں گزارتے ہیں، اور قابل ستائش وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ راست کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ نصب العین عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اصلی مقصد یا دلی منشا۔ انسانی ارادے عمر اور دلی کیفیات کے ساتھ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ بچپن میں پسند آنے والے کھلونے جوانی میں بے معنی ہو جاتے ہیں، اور در جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبری کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کوئی شخص بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ میرا نصب العین رضا الہی کا حصول ہے، اور یہ ایسی تمنا ہے جو دنیاوی معاملات کو درست رکھنے میں بہت مددگار ہے، نیز موت کے بعد کی گھڑیوں کو کامیاب تر بنانے کے لیے بھی ایک
کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں بہت واضح اعلان ہے کہ تم دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، بل تؤثرون حیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم تو اہمیت دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، حالانکہ جو حقیقی کامیابی ہے وہ تو آخرت کی کامیابی ہے۔ چنانچہ ملازمت، تجارت، سیاست، ہر ایک معاملے میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور محنتی کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر رضائے الہی کے حصول کو مقدم رکھا جائے تو حقیقی زندگی کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پس پشت ڈال دیتے ہیں، اپنی تمام تر ظاہری کامیابیوں کے باوجود گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، بلا شبہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اس کو زندگی کا حق مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی گویا وہ ایک بہترین مستقبل حاصل کرتا ہے، اور وہ مستقبل اس کا دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی اس کے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آخری مضمون جو آپ کے نصاب میں وہ ہے اتحاد عالم اسلامی۔ ترقی کا سفر طے کرنے اور اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے مختلف اقوام کو ہمیشہ اتحاد کی ضرورت محسوس ہوتی رہی ہے، لیکن یہ اتحاد ان اقوام میں دیر پا اور مفید ہوتا ہے جن کے ذہنی و فکری مقاصد یکساں ہوتے ہیں۔ اتحاد کا مطلب یکجہتی ہے، اور عالم اسلام اسلامی دنیا ہے۔ اسلام کی دنیا بھر میں اشاعت کے ساتھ ہی اسلامی ممالک کے اتحاد کی ضرورت کو اس لیے بہت اہمیت دی گئی کہ غیر اسلامی طاقتیں شروع دن سے ہی اسلام کے خلاف مصروف کار ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں اسلامی ریاستیں متحد نہیں، عرب لیگ اور OIC جیسے ادارے بھی اس لیے غیر فعال ہیں کہ مسلم ممالک کوشش کے باوجود عام عالمی مسائل پر متفقہ لائے عمل اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ بجا کہ دشمن طرح طرح کی سازشیں تیار کر کے مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دیتا، لیکن اصل قصور تو امت مسلمہ کا ہے کہ اس نے کیوں اپنا وقار غیروں کے ہاتھ گروی رکھا ہوا ہے۔ اس وقت مسلکی اختلافات، علاقائی عصبیت، ذاتی مفادات مسلمانوں کو نجی اور اجتماعی معاملات میں ایک دوسرے سے بہت دور لے گئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ مسلم ممالک کے تعاون سے عالمی سطح پر مسلمانوں کے وقار اور دھاک میں اضافہ ہوگا اور ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ عالمی طاقتیں مسلمانوں کے اتحاد سے خائف ہیں، اس لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کر کے انہیں متحد نہیں ہونے دیتی۔ اتحاد عالم اسلامی میں ہی مسلم امہ کی بقا کا راز چھپا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ مختلف موضوعات آپ کے سامنے رکھے گئے، لیکن ہر ایک میں طریقہ کار ایک ہی اپنایا گیا کہ تمہید ہو، اس کے بعد اس کا مفہوم بیان کیا جائے، پھر اس کا نقطہ آغاز، پھر بنیادی معلومات، پھر حق میں جو آرا ہیں ان کا ذکر، مخالفانہ آرا، اور آخر میں ایک نتیجہ۔ اس طرح آپ ایک بہتر منظم انداز سے مضمون لکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی سطح کا مضمون لکھیں، آپ کسی بھی کلاس میں آپ پڑھتے ہوں، آپ اگر اسی طریقے کو اپنائیں گے تو آپ ایک اچھا معیاری مضمون لکھ سکیں گے۔ یہ صرف کچھ ہنٹس تھے، کچھ اشارے تھے کہ جو آپ کو بتائے گئے، ورنہ ظاہر ہے کہ آپ نے 20 نمبر کا سوال حل کرنا ہے اور آپ نے یہ ساری باتیں
تفصیل سے بیان کرنی ہے. صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ ایک مضمون کو زیادہ بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر آصف حمید کو اگلی ویڈیو تک اجازت. تب تک اللہ حافظ.